بسم اللہ الرحمن الرحیم واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد جس طرح کے کچھ احباب جانتے ہیں آج کے موضوع کے متعلق، انسان کی گفتگو اس کا ایک دوسرے سے بولنا اور سخت کلمات کے کہہ دینے سے، نرم الفاظ کہہ دینے سے جو اگلے بندے کو خوشی یا غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اپنی جگہ پر، مگر میرا آج کا موضوع صرف اس حد تک ہے کہ اسلام میں آواز کا اتار چڑھاؤ کتنا رکھنا چاہیے۔ اسلام میں، دین میں بہت ساری جگہوں پہ آہستہ بولنے کا کہا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اونچی آواز میں بولنے کا کہا گیا ہے، پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ ان فرامین کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اسلام نے بہت ساری جگہوں پہ آواز کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز اونچی بلند کرنے سے اور نیچا رکھنے سے کوئی آداب کے اندر فرق ضرور پڑتا ہے، کہیں اہمیت بڑھ جاتی ہے، کہیں کم آواز زیادہ فائدہ مند ہے، کہیں اونچی آواز زیادہ فائدہ مند ہے۔ لہذا اگر شریعت نے اس چیز کا لحاظ رکھا ہے تو ہمیں عام زندگی میں بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہے کہ انسان زندگی گزارے اور اس کے متعلق اسلام نے کوئی رہنمائی نہ کی ہو، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ادب نہ سکھایا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مثلا نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں تو پوری نماز پہ ہی غور کر لیں تو پوری نماز نہ ہی خاموش ہے، نہ ہی بلند آواز سے ہے۔ میں باجماعت کی بات کر رہا ہوں کہ نماز پوری نہ ہی خاموشی سے ہے، پوری کی پوری نماز نہ ہی پوری بلند آواز سے ہے۔ امام نے اگر جماعت کروانی ہے تو اگر ظہر اثر ہے تو اس کی تکبیرات بلند آواز سے ہیں، اور اگر 3 نمازیں دوسری ہیں، فجر، مغرب، عشاء، اس میں بھی بعض جگہوں پہ اس نے بلند آواز سے قرات کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ خاموشی سے ہے۔ مطلب کہ عبادت بھی خاموشی، کم آواز اور بلند آواز کا ایک مرکب ہے۔ اسی طریقے سے آپ عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، اللہ سب کو لے کر جائے، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تلبیہ
بلند آواز سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے میقات سے احرام باندھ لیا، آپ میقات سے گزر گئے، اس وقت سے لے کر کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے تک عمرے کی حالت میں آپ نے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے۔ لہذا اور حج میں بھی آپ جب جمرہ عقبہ کو پہلے آپ کنکریاں مارتے اس وقت تک آپ نے تکبیرات بلند آواز سے یہ جو تلبیہ ہے پڑھتے رہنا ہے۔ گویا یہ عبادات کے اندر اتار چڑھاؤ موجود ہے۔ عید کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے آئیں، اور پھر نماز کے اندر بھی تکبیرات کا اہتمام ہے۔ آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، سبھی کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ یہ بلند آواز سے کہنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں آواز اونچی ہونی چاہیے۔ گویا عبادات کے اندر یہ آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قوت گویائی سے نوازا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کے پاس یہ قوت گویائی نہیں، اس کی حالت دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس قوت گویائی ہے وہ یہ چھوٹی سی زبان گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے کے ساتھ ہر طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ وہ میٹھی گفتگو بھی کرتا ہے، وہ کڑوی بھی کرتا ہے، وہ بلند آواز سے بھی کرتا ہے، وہ کم آواز سے بھی کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ قوت گویائی کی اللہ نے وہ طاقت نہیں دی، قوت گویائی جسے دی ہی نہیں، اس کو پوری باڈی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ وہ ہاتھوں کے اشارے کرے گا، وہ اپنے سر سے اشارے کرے گا، وہ اپنی پوری باڈی کو یوز کرتا ہے، پھر جا کر وہ کوئی تھوڑی بہت آواز اور تھوڑی بہت وہ کوئی بات سمجھا سکتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ قوت ہے وہ بڑے آرام سے اپنے معافی ضمیر کے اندر جو اس کے دل میں، دل و دماغ میں بات ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کتنے بڑے احسان کی بات ہے، شکر گزاری کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو بولتے ہی اللہ کے حکم کے ساتھ تھے۔ لہذا انسان کو سوچ سمجھ کر پہلے بولنا چاہیے، پھر بولتے وقت اس آواز کے اتار چڑھاؤ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں میں نے بلند بولنا ہے، کہاں میں نے کم بولنا ہے، تھوڑی آواز سے بولنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت آواز والے سے قرآن کی تلاوت اس طرح انہماک سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا سننا تو سارا ہی انہماک سے ہے، اللہ کے سننے میں کوئی اتار چڑھاؤ ہے؟ اللہ تو سنتا ہے، آپ دل میں کچھ بات سوچیں اللہ کو پتہ چل جاتی ہے، وہ سمیع بصیر ہے، اس کا سننا ہم جیسا نہیں ہے، اور سن لیتا ہے۔ لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس خوبصورت آواز کو بڑے انہماک سے اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ توجہ سے سنتا ہے جو کسی گلوکارہ کے گانے کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ یعنی یہ جو فحش گانے ہیں بڑے غور سے سنے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے، اور پھر گانے والی اگر گلوکارہ ہو تو توجہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس انداز سے کہ اتنی توجہ وہ بھی نہیں کر سکتا جو گانے سننے والا ہے اور پھر گلوکارہ کا سنتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنے اہتمام سے سنتے ہیں، گویا آواز کا عمل دخل بھی موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن مجید کو عرب کے لہجے میں پڑھیں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے پڑھا کرو، اچھی آواز سے پڑھا کرو۔ لہذا آواز کا استعمال یہاں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسان دون الاخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجلس میں 3 لوگ موجود ہوں تو 3 میں سے 2 آدمیوں کے لیے جائز نہیں، 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہوں، ضروری 3 4 ہیں 5 ہیں، پھر بھی بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔
فلا یتناجسنان، وہ سرگوشی نہ کریں، ایک دوسرے کے کان میں آہستہ بات نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے بندے کو، جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، تیسرا بیٹھا ہے، چوتھا بیٹھا، پانچواں بیٹھا، جو بیٹھا ہے وہ ضرور شک میں پڑ جائے گا. حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں میں بہت گھل مل جاؤ، بہت زیادہ لوگ ہیں، پھر کسی کو شک نہیں ہو سکتی، آپ کریں کانوں میں بات. لیکن جہاں پہ خطرہ ہو کہ آپ کے کان میں گفتگو کرنے سے کسی کو کوئی شک پڑ سکتا ہے، آپ آہستہ آواز میں گفتگو نہ کریں. کیا مطلب؟ کہ بعض جگہوں پہ سرگوشی سے منع کیا ہے، آہستہ بولنے سے منع کیا ہے. آواز کا ایک تو شور ہے، ایک تو بلند آواز ہے، ایک آہستہ آواز ہے. اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھیجا فرعون کی طرف، اور بھیجتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فرعون سے بات کرنی ہے، لیکن جب آواز نکالنی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ نے 2 پیغمبروں کو یہ تربیت دی، بات فرعون سے کرنی ہے. جب آگے فرعون جیسی خصلت والا بندہ ہو، اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں اور وہ بدترین انسان ہو، اور اس سے بات کس انداز سے کرنی، یہ بھی اللہ رب العزت نے سمجھا دیا ہے. 2 پیغمبر ہیں، 2 پیغمبروں کو سمجھایا کہ ایک فرعون سے بات کرنی کیسے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. آہستہ ردم، اس کی آہستہ آواز بلند نہیں کرنی. مجھے پتہ، اللہ کو پتہ تھا کہ جب فرعون جیسے لوگوں سے بات کی جائے تو غصہ تو آئے گا نا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا، وہ اللہ کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، وہ پیغمبروں کی توہین بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا کہ اس کا ریئیکشن آئے گا، لیکن آپ نے آواز کا ردم اتنا ہی رکھنا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. اگر آواز کم رہے گی تو اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ سمجھ جائے گا، لہذا آواز کو بلند نہیں کرنا. یہ جو میں نے آیت پڑھی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے تقریباً 10-11 نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، قرآن مجید کے اندر ذکر ہے. ان میں ایک یہ بھی نصیحت وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو درمیانہ رکھ، نہ بہت ہی کم ہو، بہت کم آواز بھی گفتگو کرتے ہوئے مجلس کے اندر یہ بھی اگلے بندے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بعض لوگ بڑی آہستہ بات کرتے ہیں، بڑی اہم کر جاتے ہیں، اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا تھی، اور اہم بات ہوتی ہے، اور بات کرنے والا بعد میں ریاکشن دیکھتا ہے یہ کیسے کرتا ہے، آگے سے ریاکشن کیا ہے. بعض دفعہ اگلا بندہ صرف اس وجہ سے ریاکشن دیتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، اپنی شرمندگی اور خفت کی وجہ سے وہ دوسری مرتبہ کہتا ہی نہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں گفتگو کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہوتا، اور خاص کر وہ بات جو بڑی اہم ہو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. لہذا بات سمجھنے میں ہو سکتا ہے اگلا بندہ بات ہی غلط سمجھ جائے اور اسی پہ اپنی ساری بنیاد بنے، جھگڑا شروع ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، پھر کدھر جائیں گے. یہ آواز کا اتار چڑھاؤ بہت ساری غلط فہمیوں کا بھی باعث بنتا ہے. لہذا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اپنی آواز کو درمیانہ رکھنا، نہ ہی بہت کم رکھنا ہے نہ ہی بہت بلند رکھنا ہے. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز جانوروں میں سے وہ گدھے کی ہے. مفسرین نے بڑی ساری باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہاں پہ گدھے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہر جانور اپنا ریئیکشن دیتا ہے تب جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب اسے کوئی مسئلہ پیش، تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا وہ جانور آواز نکالے گا. لیکن گدھا ایسا جانور ہے بعض دفعہ جتنا مرضی آپ اس پہ ظلم کر لیں وہ کوئی آواز نہیں نکالے گا، جتنی مرضی اس کو تکلیف دے کوئی آواز، جب آواز نکالے گا تو ایویں نکالنا شروع کر دے گا، جب بولے گا تو ایویں نکالے گا اور بولتا ہی رہے گا. لہذا اس لیے اللہ رب العزت نے گدھے کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے کہ بے وقت بولتا ہے، بہت بولتا ہے، برا بولتا ہے. لہذا
نہ بہت بولنا چاہیے، نہ بے وقت بولنا چاہیے، اور نہ ہی برا بولنا چاہیے، نہ ہی بلند بولنا چاہیے عام مجلس میں۔ ہاں اگر آپ کسی کو بات سمجھا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہاں آپ مثال کے طور پہ تقریر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ کر رہے ہوتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، یہ اور بات۔ لیکن عام گفتگو آپس کی مجلسوں میں بلند آواز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے لوگ، بعض احباب باہر سے آتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، یہ وہ کیا ہو گیا، یہ پنکھا نہیں چل رہا ہے، یہ لائٹ نہیں چل رہی، اتنی بلند آواز سے کہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جتنے نمازیوں کو پتہ چلتا ہے فلاں چودھری صاحب مسجد میں تشریف لا چکے ہیں۔ اکثر کا یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ نماز کھڑی ہوگی، وہ ایک جگہ میں نماز پڑھتا تھا، میں نے ایک آدمی کو، اس نے ہمیشہ لیٹ کے آنا ہوتا تھا جب جماعت کھڑی ہوگی، خاص کر فجر میں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ فجر سے پہلے وہ کہیں اس نے سنتیں ادا کر لی۔ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے، ہم ویٹ کرتے رہے کہ جب جماعت کھڑی ہوگی نا تبھی جائیں گے، اور فجر کی سنتیں بعد میں پڑھیں گے۔ ہاں بعد میں ہو سکتی ہیں، لیکن روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ لہذا میں اس کو دیکھتا تھا، جب بھی اس نے آنا ہے لیٹ ہی آنا ہے، اور جب اندر داخل ہونا اونچی آواز میں بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو پتہ چلتا ہے یہ چودھری صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے ہیں، اب مسجد میں ان کی حاضری ہو چکی ہے۔ لہذا نماز کھڑی ہے، نماز کے دوران اگر آپ نے سلام کہنا ہے تو اتنی بلند آواز سے نہ کرے، نمازی بھی ڈسٹرب ہو جائے۔ لہذا نماز کوئی ادا کر رہا ہے تو بلند آواز سے آپ تلاوت بھی نہ کریں، اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، مسجد نبوی سے آواز آ رہی ہے، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، لیکن آواز بڑی پست ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز بڑی بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی آواز تھوڑی بلند کرو، عمر اپنی تھوڑی آواز کم کرو۔ گویا دونوں میں اعتدال دیا کہ ایک بالکل پست نہ رکھے، ایک بہت بلند نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو بہت آہستہ پڑھنے والا ہے دوسری آواز کانوں میں پڑے گی، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوگا۔ اگر دونوں کی بیلنس میں آواز ہوگی تو دونوں ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ لہذا نماز کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اونچی آواز میں اتنی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے بندے بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نماز آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کی ادائیگی اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے دوسرا جو ساتھ پڑھنے والا ہے اس کی آواز وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اس لیے یہ اتار چڑھاؤ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ نے کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ والدین کے سامنے ہے، والدین کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اسلام نے کیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ والدین کے سامنے آپ نے کندھے جھکا کے رکھنے ہیں۔ جب کندھے جھکا دیے ہیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیے، کندھے جھکا کر آپ گفتگو کر کے دیکھیے بلند آواز نہیں نکلتی۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ آپ کندھے جھکا کے یعنی عاجزی سے کھڑے ہیں نا، عاجزی سے کھڑے ہو کر بدتمیزی والی آواز نہیں نکلتی۔ اللہ کہ بندہ جان بوجھ کے نکالے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر آپ نے جب باڈی کو عاجزی پر بنا لیا ہے، اس کا اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے، باڈی کو عاجزی والا بنا دیا ہے، پھر وہ بدتمیزی والی آواز نکلے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن نے پہلے عاجزی والا ماحول بنایا کہ بھئی آپ اپنے کندھے جھکا لیں، اور پھر آپ نے فلا تقل لہما اف بھی نہیں کہنا کہ والدین کچھ بات کریں آپ آگے سے کوئی ایسا جملہ یا اف، اس طرح کے کوئی لفظ جس سے والدین سمجھیں کہ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یہ لفظ بھی نہیں بولنا۔ ہاں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کوئی بات کہنی ہے تو درمیانے انداز میں کوئی بات کہیں، نہ بلند آواز نہ ہی اتنی، کیونکہ بوڑھے والدین کو سنتا بھی کم ہوتا ہے، بوڑھے والدین کو سنتا بھی کم ہوتا ہے جو بوڑھے ہو چکے ہوں، لہذا ان کو اتنی آواز میں کہیں جتنی آواز میں ان کو سمجھ آ جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہاں پہ قرآن نے یہ فکس نہیں کیا کہ بالکل آہستہ بولنا ہے، قولاً کریمہ اس لیے کہا ہر والدین کا اپنا مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے، کتنا وہ سنتا ہے، جتنا وہ سنتا ہے قولاً کریمہ اتنا ہی اس کو کہیں، نہ بلند نہ ہی کم۔ لہذا اس لیے کہ آواز کا اتار چڑھاؤ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی،
بچے کچھ کھیل رہے تھے، انہوں نے نقل اتارنی شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت علی یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میں سے، ان کہا جب بچے آوازیں نقلیں اتاریں ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لائے گا، اذان ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ نقلیں کون اتار رہا تھا؟ اب سارے بچے خاموش ہو گئے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ جب بندہ اس طرح پوچھنے یہ کون کر رہا تھا تو بندہ ڈرتا تو ہے، تو وہ تو بچے تھے، ڈر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور طریقہ نکالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں بصیرت، کہ کس طرح پوچھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی یہ جو اذان ہوئی نا ایک ایک بچہ سنائے۔ ایک بچے نے سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز وہ والی نہیں ہے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، جب وہ اس میں ایک سے بچہ تھا جس کا نام ابو محذورہ ہے، اس نے جب پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ آواز تو آپ نے نقل اتاری تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اتاری تھی، میں ہی تھا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا اجازت دے دی اور اس کے لیے دعا کی اللہ اس کو ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ، وہ بکریاں چروا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ مقرر کر دیا آپ مکی مؤذن ہے۔ وہ جو چرواہا تھا وہاں سے اٹھا، اپنی آواز کی وجہ سے مکہ کا مؤذن بن گیا، اور جب تک وہ زندہ رہا مکہ کا مؤذن ہی رہا۔ سب سے پہلے مکی مؤذن حضرت ابو محذورہ ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے، چرواہے سے مکہ کے مؤذن بن گئے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے ایسا، اب وہاں پہ اذان کہنی ہو نا تو اچھا بھلا وہاں پہ ایک سسٹم ہے ہمارے، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے حج پہ ہم وہاں پہ مسجد خیف میں تھے، ہمارے دوست وہ جانے لگے، کہتے جی میں نے اذان کہنی ہے، تو وہ آگے چلے گئے، چبوترا جو ہوتا ہے نا وہاں پہ۔ میں نے کہا آپ کو کون سا اجازت ملی؟ کہتے مجھے پتہ ہے یہ جو جس بندے نے اب عصر کی اذان کہنی، یہ کئی مہینے سے پہلے شیڈول ہے سارا سسٹم، لیکن میں تو نام لکھوانے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ اذان کہنے والوں کے لیے کوشش تو کی تھی نا، لہذا ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ وہاں پہ سسٹم موجود ہے، اب کوئی وہاں مؤذن بننا کتنا مشکل ہے، وہاں حرمین کی مساجد میں، اور پھر وہ جو عرفات اور مینا کے میدان وہاں تو اور بھی مشکل، لہذا وہ صحابی اپنی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے چلے گئے۔ اور یہی بھی ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے جی، کہتے جی حج پہ بلاوا آ گیا ہے، بلا لی، آواز آ گئی اس کو حج پہ جانے کے لیے، عمرے پہ یہ جا رہا ہے، اللہ نے بلا لیا ہے۔ اچھا یہ آواز کب آتی ہے؟ یہ نہیں سمجھ آتی۔ حج پہ بلایا اللہ نے، کسی نے کوئی آواز سنی کسی نے کہ فلاں بندے کو آواز آئی تھی فلاں تاریخ کو کہ حج پہ آ جاؤ بھئی، یہ زید ابو بکر آپ حج پہ آ جاؤ؟ کسی کو یہ آواز آئی ہو کہ ابو بکر آپ عمرے پہ آ جاؤ فلاں تاریخ کو؟ یہ ہم جملے بہت کہتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوتا اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، لیکن کبھی آواز کسی نے سنی ہے؟ یہ تو سارا ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ مکہ میں چلا گیا حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن جو 5 وقت آواز آتی ہے وہ سب کو سنائی دیتی ہے۔ 5 وقت آواز آتی ہے اور خوبصورت آواز آتی ہے، وہ سب کو سنائی دیتی ہے، کبھی اس میں کسی نے لبیک کہا، یہ نہیں کبھی کسی نے کہا جی مسجد سے بلاوا آیا میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہ کہاں فرق ہے؟ یہ ہماری سوچ میں کہاں فرق آ گیا؟ یہاں روز 5 وقت آوازہ آتا ہے، سب کو سنتا ہے، اور یہ کسی کو کوئی نہیں بلاتا کہ بھی یہ آواز آیا ہے، وہ کسی کو سنا بھی نہیں کبھی، لیکن وہ سارے اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے۔ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ لہذا یہ اذان کی خوبصورت آواز کہنی بھی اسے ہی چاہیے جس کی خوبصورت آواز ہے۔ یہاں اکثر شکایت رہتی ہے ہماری مسجد میں کہ بچوں کو اذان نہیں کہنے دیتے، وہ بچے آگے آئیں مجھے نام لکھوائیں، میں دیکھتا ہوں کون روکے گا ان بچوں کو، جو خوبصورت بچے آواز ان کی خوبصورت ہے، اذان کہنے والے ہیں، وہ نام تو لکھوائیں، قاری صاحب، قاری عمر فاروق صاحب کو لکھوائیں، مدر صاحب ہیں ان کو لکھوائیں، منیر صاحب ہیں ان کو لکھوا دیں، تاکہ ان کی ایک روٹین بنائیے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف ایک دن جس دن شوق آیا ہے صرف اسی دن کہیں۔ جو بچے یا بڑے اچھی آواز رکھتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آواز، کوئی جو اذان ہے وہ مقرر کر لینی چاہیے، اور قیامت کے دن جہاں تک مؤذن کی آواز گئی ہوگی ساری چیزیں گواہی دیں گی اس کے حق میں کہ یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ اتنی فضیلت والی بات ہے، لہذا سب سے پہلے وہ لوگ سامنے آئیں جن کی آواز خوبصورت ہے، لیکن وہ پابندی بھی یہ نہ ہو کہ بعض بزرگ پابندی سے آتے ہیں، انہوں نے مختص کی ہوتی کہ میں نے یہ اذان کہنی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن جب کوئی مرضی اٹھ کے آ گیا اور کہیں جی آج مجھے ٹھیک ہے دے دینی چاہیے ان کو، لیکن اس پہ غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ مقرر ہے اس کام کے لیے، اگر وہ آپ کو اجازت دے دے تو اچھی بات ہے،
اور اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ کو آگے آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، آپ کو بھی ایک اذان مقرر کر لینی چاہیے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ آوازیں ہماری، اس کا اتار چڑھاؤ بڑا ضروری ہے، اور ان آوازوں کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، ان کا اتار چڑھاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آواز آسمانوں تک گئی، فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ آواز سنی سنی لگتی ہے۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا، مفسرین نے لکھا، اللہ نے کہا آپ کو نہیں پتہ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ گویا معلوم کیا ہوا کہ جو ذکر و اذکار والی آوازیں آسمانوں میں جاتی رہتی ہے نا، فرشتوں کی ان کے ساتھ مانوسیت ہو جاتی ہے، فرشتوں کی ان کے ساتھ مانوسیت ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی آواز کی مانوسیت فرشتوں کو ضرور کرواتے رہیں ذکر و اذکار سے۔ وہ اذکار جو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے بتائے ہیں، دوسرے قرآن مجید کی تلاوت، الرحمن علم القرآن، اللہ رحیم ہے، اس نے قرآن سکھایا ہے، علم القرآن۔ اب یہ دیکھیں، خلق الانسان، پہلے علم القرآن خلق الانسان بعد میں ہے، قرآن کی تعلیم پہلے ہے، انسان کی تخلیق بعد میں۔ علمہ البیان، چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ نے بیان بھی سکھایا ہے، بولنا بھی سکھایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے قرآن کی تعلیم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تخلیق ہوتے ہی قرآن آپ کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ لہذا آواز اتنی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت سائنسدانوں نے دنیا کی سب سے موذی ترین جو بیماری ہے وہ کینسر ہے، کینسر کا علاج آواز سے ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ آواز جو نارمل آواز ہے، کینسر کا علاج آواز سے ڈھونڈ لیا ہے، اس پہ کام جاری ہے۔ تو سب سے خوبصورت آواز جو ہے وہ کلام الہی کی ہو سکتی ہے نا۔ جب آپ کلام الہی کی آواز نکالتے رہیں گے ایک ردم سے اور اس کو پڑھتے رہیں گے، فرشتے بھی اس آواز سے مانوس ہو جائیں گے، اور جب آواز آسمانوں پہ جائے گی وہ بھی خوش ہوں گے، اور اس آواز سے آپ کے اندر بھی ٹھیک ہوتا جائے گا، آپ کے وہ سارے جراثیم اندر سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی وہ جتنے گندے جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ لہذا ہماری آواز اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ زبان جو ہے اللہ نے اس کے دو دروازے لگائے، حالانکہ ہم اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک ایک دروازہ لگاتے ہیں، زبان کے دو دروازے ہیں، حالانکہ باقی جسم بھی موجود ہیں، ایک ہونٹوں کا، دوسرا پھر مضبوط ترین آہنی دروازہ وہ کیا ہے؟ دانتوں کا ہے، کہ پہلے اگر ہونٹ ہل چکے ہیں تو پیچھے جو مضبوط دروازہ ہے اس کو رکھا ہے اس لیے کہ تھوڑا سا موقع اور مل جائے سوچنے کے لیے کہ آواز نکالنی کتنی ہے، اس کی آواز بلند کتنی ہونی چاہیے، یہ لو کتنی ہونی چاہیے، یہ اسی لیے رکھے ہیں۔ اور اس لیے زبان بھی ایک ہی رکھی ہے، کان دو رکھے ہیں کہ سنا زیادہ جائے اور کہا کم جائے۔ من سمت رجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہتا ہے زیادہ وہ نجات پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہتے تھے اور سنجیدہ رہتے تھے، چہرے پہ تبسم رہتا تھا اور کام کی بات کرتے تھے۔ اور من سمت نجا، جو خاموش رہے فضول نہیں بولتا وہ کامیاب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 10 عبادتیں ہیں نا تو 10 عبادتوں میں 9 عبادتیں صرف خاموشی پر مبنی ہیں، 9 عبادتیں صرف خاموشی والی ہیں۔ لہذا یہ آواز جو ہے اس کا استعمال بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے اس ردم سے اگلے بندے کو تڑی بھی لگ جاتی ہے اور اگلا بندہ جو ہے آپ اس کو خوش بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کوئی کام کہا، آپ کہتے ہیں یہ اچھا، آپ لہجے سے نرمی سے کہتے ہیں اچھا، اور اگر کوئی آپ کو کام کہتا ہے آپ کہتے ہیں ایسے اچھا یہ کیا ہے، آپ نے اسی لفظ سے اگلے کو دھمکی لگا دی، اسی لفظ سے آپ نے کیا کر دیا، اس کو کہہ دیا جی آپ کا جو حکم میں مانتا ہوں، آپ کا جو حکم میں مانتا ہوں۔ لہذا یہ آواز، اس آواز سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاءِ، چیخ جو ہے یہ قیامت کی سب سے پہلی آواز ہے، اور چیخ سے من الصیحۃ، کتنے ہی لوگ کتنی قومیں چیخ سے برباد ہو گئی ہیں، چیخ کا آواز کا عذاب کئی لوگوں پر آیا ہے۔ لہذا آواز کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا ہے آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو آپ نے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ بڑی خوبصورتی سے کوئی جواب نہیں دینا،
بڑی لجاجت سے کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے آواز سخت آواز میں جواب دینا ہے. کیوں؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ہو سکتا ہے آپ کی خوبصورت آواز سے کسی کے دل میں کوئی میل آ جائے، حالانکہ وہ ازواج مطہرات ہیں جو امت کی مائیں ہیں، ان کو یہ حکم ہے. کتنے ہی فتنے آج کل جو صرف آواز کی وجہ سے ہیں، کتنے ہی سوشل میڈیا پہ فتنے آواز کی وجہ سے، کہ فون کال گئی ہے اور آواز سنی ہے، خوبصورت آواز لگی ہے، وہ 1 فون 2 فون 3 فون، پھر آگے سسٹم ایسا ہے جب حقیقت کھولتے ہیں تو کچھ اور نکلتا ہے. لہذا یہ چیزیں کہ صرف آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے، وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں کہ کتنے گھرانے برباد ہو چکے ہیں، کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں. اور دیکھیں آواز، آپ کی شادی ہے، آپ کے گھر میں شادی ہے، پورے محلے کو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، آپ نے شور کر رکھا ہے، ساری رات مریض محلے میں آپ ڈک چلا کے بیٹھے ہیں، آواز لوگوں تک جا رہی. کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، سوشل میڈیا نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، دوسرے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے، مجلس میں بیٹھے اونچی آواز میں آپ نے موبائل لگایا ہے، دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے سپیکر اونچا کر رکھا ہے. کتنے ایسے لوگ جو ہیں وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سپیکر لگا دیا ہے، اب بٹن آن کر دیا ہے. کتنے مریض ہیں وہ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کی آواز کی وجہ سے. آواز ایک عذاب بھی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے. بلند آواز، شور، یہ اس کی بذات خود ایک دنیا کے اندر یہ فضائی آلودگی میں ایک آواز کی آلودگی بھی ہے. آواز کی بھی ایک آلودگی ہے جو شور کی آلودگی. لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھی آواز نکالنی چاہیے، اس کا ردم رہنا چاہیے. مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، بہت دیکھیں بچوں کو ہم یہ تربیت ضرور دیتے ہیں. یہ موضوع میں نے صرف اس ایک جملے کی وجہ سے رکھا تھا. بچوں کو ہم تربیت دیتے ہیں، جی آپ نے بڑوں کے سامنے سلام کرنا ہے، کھانا ایسے کرنا ہے، اسکول ایسے جانا ہے، گھر سے ایسے نکلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری تربیت دیتے ہیں. لیکن بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ آواز آپ نے کتنی بلند رکھنی ہے، کتنی کم رکھنی ہے. یہ بھی تربیت اتنی ہی ضروری ہے. گھروں میں، کئی گھروں میں آپ چلیں جائیں، ان کی گفتگو کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہے کہ اتنی بلند آواز سے بولتے ہیں جو مہمان ویسے ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں لڑائی ہو رہی. یعنی یہ سسٹم ایسا ہے کہ آواز کا ایک کنٹرول ہے. اس لیے اللہ نے یہ سسٹم ایسا بنایا کہ کنٹرول سے آواز نکالے. جتنی جس کی آواز پہ کنٹرول ہوتا ہے اتنی وہ خوبصورت آواز نکالتا ہے. یہ جتنے گویے ہوتے ہیں یا جتنے اچھی تلاوت کرنے والے ہیں یا جتنی نعت خوان ہے، وہ اپنی آواز کا کنٹرول سیکھتے ہیں. جتنا وہ کنٹرول سیکھتے جاتے ہیں اتنی خوبصورت آواز ہوتی جاتی ہے. لہذا آواز پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا